ایک تو یہ کہ پیدل چلنے کا آج کل جتنی بڑی آرگنائزیشن ہے دنیا میں جو صحت کو پروموٹ کرتی ہیں پیدل چلنے کی ترغیب دیتی ہیں، اور دوسرا جیسے جیسے ہمارے یہاں کوئی شخص بزرگ ہوتا ہے ہم کہتے ہیں اب اس کو آرام کرنا چاہیے، تو ہمارے یہاں ایک بڑا رسمی یا رواجی طور سے یہ کہا جائے کہ اب اس کو آرام کرنا چاہیے اور اس کے فزیکل موومنٹ کو ریسٹرکٹ کیا جاتا ہے۔ ان دو چیزوں کے بارے میں ہم شیخ صاحب سے رہنمائی حاصل کرتے ہیں کہ ہمارا جو اسلامی طرز زندگی ہے وہ کیسے ہمیں سمجھاتا ہے پیدل چلنے اور آرام کرنے کے بارے میں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر شخص مرد ہو تو مسجد میں آ کر نماز پڑھے، حتیٰ کہ فرمایا میرا دل چاہتا ہے کہ میں لکڑیاں اکٹھی کروں اور جو لوگ گھر میں نظر آئے نا نماز کے دوران وہ گھر بیٹھے گھر میں نماز پڑھی ہے ان کے گھروں کے چاروں طرف لکڑی لگا کر آگ لگا دوں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو نماز پڑھنے مسجد میں نہیں آیا اس کی سزائے موت ہے، اور وہ بھی بری طریقے سے جلا کر کے۔ لیکن اس سے کیا ہوگا؟ اس سے یہ ہوگا کہ جو بچے ہیں وہ بھی اور جو عورتیں ہیں جن پر نماز میں مسجد میں آنا لازم نہیں وہ مر جائیں گی، اس لیے آپ نے اپنے اس عزم پر عمل نہیں کیا۔ جب اتنی سختی کی تو عبداللہ بن ام مکتوم رضی اللہ عنہ کہنے لگے، نابینا تھے، حضرت میرا کیا بنے گا؟ میں تو بوڑھا بھی ہوں اور نابینا بھی ہوں اور میرا گھر بھی دور ہے اور مدینہ کی گلیاں بھی کچی ہیں، وَلَيْسَ مَعِيَ أَحَدٌ يَقُودُنِي، اور کوئی میرا ایسا جوان بچہ جو میرا ہاتھ پکڑ کر لے آوے وہ بھی نہیں ہے، تو میرا کیا بنے گا؟ آپ کی رحمت للعالمین کی رحمت نے جوش مارا اور فرمایا ٹھیک ہے تیرا عذر بنتا ہے۔ ابھی وہ شخص گھر مسجد سے گئے نہیں، فوراً ایمرجنسی جبریل آئے وحی لے کر، اور وحی ختم ہوئی تو آپ نے بلایا حضرت عبداللہ کو، فرمایا حل تسمع النداء، تم اذان سنتے ہو؟ بولے جی۔ تو کہا اگر اذان سنتے ہو اذا سمعت النداء فاجب، پھر تمہیں مسجد میں ہی آنا پڑے گا۔ سارنی بھی جبریل الان، ابھی جبریل امین نے آ کر میری دی ہوئی چھٹی کو کینسل کر دیا، منسوخ کر دیا۔ تو یہ صورتحال تھی کہ لوگ دور دور سے بھی مسجد میں نماز پڑھنے آتے تھے، تو ایک قدرتی قسم کی واق بن جاتی ہے۔ اور پھر کچھ لوگوں نے مسجد نبوی کے قریب آ کر کے آباد ہونے کی کوشش کی۔ آپ نے فرمایا دیارکم تکتب آثارکم، اپنے اپنے گھروں میں ادھر ہی رہو، گھر ادھر نہ لے کر آؤ، تمہارا ایک ایک قدم نوٹ کیا جاتا ہے۔ اور وہ حدیث تو بڑی عجیب ہے، بڑی عجیب ہے، بڑی عجیب ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں 5 شرطوں کے ساتھ جو شخص جمعہ پڑھتا ہے، نمبر 1 فجر پڑھی جمعہ والے دن اور آئے اور نہائے اور ناشتہ کیا، بس اتنا ایک وقت لگا لیا، سورج نکل آیا تو اشراق پڑھ لی یا نہیں پڑھی، جلدی کریں، اچھے طریقے سے نہائے۔ من ابتکر یوم الجمعہ وبکر واغتسل وغسل ومشى ولم يركب، پیدل آئے اور چل کرنا ہے، اس میں گاڑی پہ نہ آئے، جلدی آئے، اچھی طرح نہا کر آئے۔ نمبر 3 پیدل آئے، ودنا من الامام، اور آ کر کے امام کے قریب بیٹھے۔ اور 5ویں چیز یہ ہے واستمع ولم یلغو، کان لگا کر خطبے کو سنے اور الٹی سیدھی حرکتیں نہ کرے۔ جو 5 آداب کے ساتھ جمعہ پڑھتا ہے، اور میں اپنے ناظرین سے عرض کروں گا کہ کم از کم زندگی میں ایک جمعہ تو ایسے پڑھ لو نا، فرمایا اس کے ہر قدم پر 1 سال کے راتوں کی عبادت اور دن کے روزوں کا اجر ملتا ہے۔ ایک قدم پر 1 سال کی راتوں کی تہجد اور دن کے روزے کا اجر ملتا ہے۔ تو اس میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیدل چلنے کی فضیلت بیان فرمائی ہے۔ اور پھر ان کا جو ماحول تھا، وہ آشرم جاتے تو میل 2 میل جانا پڑتا، جنگل میں پھر واپس آنا،